دی برینڈ کی ایک ویڈیو سیریز جو ہم نے شروع کی تھی، اس کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کے سامنے حقیقت کیا ہے۔ ہم عام طور پر چیزوں کو سونگھتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو ٹچ کرتے ہیں یا چیزوں کو سنتے ہیں، جس کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، کہ جو آپ کے سینسز ہوتی ہیں، جو انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں یا ایک ریسیپٹر ہوتے ہیں۔ جیسے چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بناتے ہیں اپنی، اور اسی طرح ٹچ کرنے کے ذریعے سے کی حس ہے، اس کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ دماغ تک وہ انفارمیشن پہنچا دی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزوں کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو اگر وہ گرم ہو یا ٹھنڈی ہو یا سخت ہو یا نرم ہو، تو کیا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، آیا یہ فیصلہ یہ انگلیوں کے ٹپس کرتے ہیں یا پھر اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے؟ ایسے اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ کلرفل نظر آتی ہے، جیسے گرین، یلو یا مختلف کلر کی چیزیں مختلف رنگوں میں نظر آتی ہیں، تو کیا یہ رنگ آپ کے آنکھ آپ کو دکھاتی ہے یا اس کے اندر دماغ کا کمال ہے؟ نیورو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جو باہر کی دنیا ہے یہ بالکل پھیکی ہے، بغیر کسی رنگ کے ہے، بغیر کسی خوشبو کے ہے، اور بغیر کسی جو ہے ذائقے کے ہے۔ یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ رنگ، یہ ہمارا دماغ ہمیں پڑھاتا ہے کہ آیا یہ چیز کس رنگ کی ہے، کون سی خوشبو ہے اس کی، یا پھر کسی چیز کا ذائقہ کیسا ہے، یا کوئی چیز سخت ہے، نرم ہے، یا ٹھنڈا ہے، یا گرم ہے۔ یہ ساری چیزیں، دماغ ایک کمپلیکیٹڈ باکس ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایک اندھیرا کمرہ ہے، کیونکہ یہ ایک کھوپڑی کے اندر بند ہے اور باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن دماغ تک جو معلومات پہنچتی ہیں تو وہ انہی آرگنز کے ذریعے یا حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ تمام معلومات ہمارے دماغ تک جاتی ہیں، اور وہ دماغ ہمیں پڑھاتا ہے کہ آیا کون سی چیز کلرفل ہے اور کون سی نہیں۔ لیکن حقیقی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کلرفل یا کوئی بھی چیز کلر لیس نہیں ہے۔ ایسے ہی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا یہ انسانی انگلیوں یا انسانی زبان یا آنکھوں کا یا کانوں کا یا جسم کے جو سینسری آرگنز ہے اس کا کمال ہے یا پھر یہ دماغ کا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریس لگانے والے جو ریس کے مقابلوں کے اندر جب وہ ایک لائن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اب آپ دوڑنا شروع کریں، تو وہ جو پستول کے ذریعے سے فائر کیا جاتا ہے، اور اس فائر کے فوراً بعد رنر جو ہے وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ آواز کی جو سپیڈ ہے وہ 330 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز ہے یہ 330 میٹر فاصلہ کور کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ لیکن اس کے برعکس جو لائٹ کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ لائٹ جو ہے وہ 30,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ کے اندر کور کرتی ہے۔ اب اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اگر ہم پستول سے فائر کرنے کی بجائے ایک لائٹ بلب ہم آن کیا کریں اور اس کے بعد پھر رن دوڑنا شروع کریں۔ انہوں نے یہ جب تجربہ کیا تو ان کے اوپر یہ چیز عیاں ہو گئی کہ ساؤنڈ ہے وہ زیادہ ایفیکٹو تھا لائٹ کے مقابلے میں۔ اب اگر دیکھیں تو یہ کنٹراڈکشن ہے، مطابقت نہیں ہے دونوں کے اندر، کہ لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہے لیکن انسان جب اس لائٹ کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد دوڑنا شروع کرتا ہے تو وہ کہیں زیادہ ٹائم لیتا ہے بمقابلے اس کے کہ اگر وہ کسی ساؤنڈ کو سنے اور پھر دوڑنا شروع کرے۔ جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو معلوم ہوا کہ انسانی آنکھ جو دیکھنے کی اہلیت ہے انسان کی، یہ لائٹ کو دیکھتی ہے اور پھر اس کو پروسیس کرتی ہے تو اس کے اندر 190 ملی سیکنڈ لگتے ہیں۔ جو ساؤنڈ ویوز ہیں اس کو پروسیس کرنے کے اندر 160 ملی سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں، 160 ملی سیکنڈ 190 ملی سیکنڈ سے 30 ملی سیکنڈ کم ٹائم ہے۔ تو اس لیے ساؤنڈ کو پروسیس کرنے کے اندر دماغ جو ٹائم لیتا ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن لائٹ کو پروسیس کرنے کے اندر جو ٹائم لیتا ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں ارد گرد، کیا حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے؟ کیا یہ حقیقت میں دنیا ایسی ہے، یا یہ پھر انسان کا دماغ ہے جو اپنے لیے ایک اندر کی دنیا کمپلیکیٹڈ نیورون کے نیٹ ورک کے ذریعے مختلف قسم کی شکلیں بناتا ہے، مختلف قسم کی دنیایں بناتا ہے؟ کبھی انسان خوشی کے موڈ میں چلا جاتا ہے، کبھی افسردہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ کیا انسان کی جو
سوچنے کی یا دیکھنے کی جو پرسیپشن ہے وہ اس حقیقی دنیا کو دیکھنے کے اوپر منحصر ہے، یا پھر کوئی اور اس کے اندر کمپلیکیٹڈ میکینزم انوالو ہے، جس کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر ذکر کیا تھا. 80,000 نیوران ہے اور ان نیوران میں ہر نیوران جو ہے وہ 10,000 کنیکشن بناتا ہے. تو کیا آیا یہ نیوران ہے یا یہ حقیقی دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ریالٹی ہمیں بتاتی ہے؟ سائنسدانوں نے یہ تجربہ کرنے کے لیے سین فرانسسکو سے جو ڈیوڈ ایگل مین ہے وہ گئے. الکتراز ایک جزیرہ ہے امریکہ کے اندر، اور وہاں پر ایک قید خانہ ہے. جو لوگ باہر جرم کرتے ہیں تو ان کو پھر الکتراز جو قید خانہ ہے وہاں پر قید کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس قید خانے کے اندر پھر قیدی مزید کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ادھر ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہول کہا جاتا ہے، اور وہ ہول جو ہے وہ ایک سخت قید خانہ ہے، اور وہاں پر کوئی لائٹ نہیں آتی، سورج کی کوئی ایک کرن وہاں پر نہیں آتی، اور وہاں پر ایسا ساؤنڈ کا آئسولیٹڈ سسٹم لگایا ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی آواز کو سنا نہیں جا سکتا. تو مجرموں کو وہاں پر سزا کے طور پر رکھا جاتا ہے، جس کو بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل سزا جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہے. مطلب اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ نہ وہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ وہ کچھ سن سکتا ہے. وہاں پر ایک قیدی تھے، اس قیدی سے ڈیوڈ ایگل مین نے سوال پوچھا کہ اس کا وہاں پر تجربہ کیسا تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر اس کو کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا کیونکہ گھپ اندھیرا تھا، اور الکتراز جیل کے اندر کسی لڑائی کی بنیاد پر پھر اس کے وہ سخت والی کیٹیگری ہول کے اندر بھیجا گیا تھا. اور اس نے جب اپنے تجربات بیان کیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر گھپ اندھیرا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی چیز سننے کو نہیں مل رہی تھی. Everybody knew about the dark hole. The dark hole is a bad place. Some guys couldn't take that. I mean, they were in there and within a couple of days they were banging their head on the wall. You didn't know how you would act when you got in there. Didn't want to find out. When they closed that door, there's just nothing there. It's pitch black. لیکن میرے دماغ نے ایک سے ایک دنیا کریٹ کی. میرے دماغ کے اندر خود دماغ نے ایک بلب تخلیق کیا، پھر اس سے ایک ٹی وی اسکرین تخلیق کیا، اور پھر وہاں پر ایک پوری فلم یا پورا ڈرامہ چلا. اور ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی چیز کو سن یا دیکھ تو نہیں سکتا حقیقی دنیا کے اندر، لیکن میرا دماغ نے ایک الگ دنیا کریٹ کر دیے، اور اس دنیا کے اندر میں ریس بھی دیکھ رہا ہوں، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں، خبریں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ تجربہ تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی جو دیکھنے کی اہلیت ہے اس کے لیے شاید آنکھوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا نیورل نیٹ ورک ایسے کمپلیکیٹڈ طریقے سے چیزیں ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو پھر مزین کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان وہ اپنی ایک دنیا تخلیق کر دیتا ہے. اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اس کو اپنی ایک آوازیں آتی ہیں، وہ چیزیں سنتا ہے. اب حقیقت حالانکہ یہ ہے کہ وہاں پر کمپلیٹلی آئسولیٹڈ سسٹم ہے اور کوئی آواز نہیں آتی، کمپلیٹلی آئسولیٹڈ سسٹم ہے، کوئی لائٹ نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دماغ کے اندر پوری ایک فلم اسکرین یا ڈرامہ چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آوازیں بھی سنتا ہے اور وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے. سائنسدانوں کے لیے یہ چیز انتہائی دلچسپ تھی، اور اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہی حقیقت انسان کی اگر آنکھ دیکھنے سے قاصر ہو، مکمل اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اسی طرح اگر کچھ سننے کو نہ مل رہا ہو، کوئی چیز ٹچ کرنے کو نہ مل رہی ہو، اس کے باوجود اگر دماغ کی یہ اہلیت ہے کہ وہ اپنی ایک دنیا کریٹ کرے، تو کیوں نہ اگر ایسے آلے ایجاد کیے جائیں، ایسے سینسرز ایجاد کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے تمام معلومات اکٹھی ہوں، ان معلومات کو اس کالے اندھیرے یا بلیک باکس جس کو دماغ کہا جاتا ہے ادھر بھیجا جائے، اور وہ خود اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کے ذریعے سے انسان کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ادھر ایک اور بات کہ جو باہر کی دنیا سے آنے والی معلومات ہیں تو یہ ضروری اور لازمی طور پر انسان کی سوچنے کی اہلیت کو متاثر کرتی ہے. اس کو ایک تجربے کے ذریعے ثابت کرنے کے لیے پروفیسر ایگل مین کہتے ہیں کہ ہمارے کولیگ نے ایک قسم کے چشمے بنائے ہوئے ہیں. وہ چشمے انسان پہننے کے بعد اس کو دائیں والی چیزیں بائیں طرف نظر آتی ہے اور بائیں والی چیزیں دائیں طرف نظر آتی ہے. تو اس لیے اس کو جو سننے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو بندہ اگر لیفٹ پہ کھڑا ہو تو آواز تو اس کو لیفٹ سے آ رہی ہے، لیکن چشمے اس کو رائٹ پہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے دماغ اس وقت بڑے کنفیوژن حالت میں ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں ایسی صورتحال میں وہ آواز تو لیفٹ سائڈ سے سن رہا ہے، ہاتھ اس کا دائیں طرف جاتا ہے، لیکن چشمے اس کو دائیں طرف دکھا رہے ہوتے ہیں. تو دماغ جو ہے وہ ایک سٹریس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کو انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بقول کہ جب انہوں نے یہ چشمے لگائے تو ان کو الٹیاں آنا شروع ہوئیں. Interestingly, I've broken out in a sweat and I'm hot and I'm super dizzy and nauseated. Oh, you know what? I gotta take a break. I'm so sorry. I gotta take these off for a second.
Is that okay? Boy, that is really nauseating. اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا سر چکرانا شروع ہو گیا، کیونکہ جو انفارمیشن کا نارمل سیکوینس ہے وہ اس سیکوینس، یہ والا سیکوینس نارمل سیکوینس سے مکمل طور پر مختلف تھا۔ تو اس طرح کے دلچسپ تجربے کیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی طور پر ہم جو دنیا دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو خوشبو ہے یہ بھی خیالی ہے، جو ذائقہ ہے یہ بھی خیالی ہے، جو ہمیں سخت، نرم، گرم اور یہ تمام جو کیفیات ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں دیکھنے کی، یہ ساری خیالی ہیں۔ یہ انسانی دماغ کا ایک رچایا ہوا ڈرامہ ہے جو انسانی دماغ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال جو عام طور پر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے کہ کچھ خوشبو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سونگھنے سے بہت بہترین محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہی خوشبو کوئی دوسرا بندہ سونگھتا ہے تو اس کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمال اس خوشبو کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی دماغ کی وہ اہلیت ہے کہ وہ اس خوشبو کو آپ کے لیے اچھا بناتی ہے یا پھر برا بناتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کمال یا یہ خاصیت اس خوشبو کی ہوتی تو پھر اس کا جو ہر دماغ کے اوپر اثر ہے تو وہ اثر جو ہے وہ مستقل یا کانسٹنٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ اثر ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جو خوشبو مجھے اچھی لگی تو وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے اور اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو وہ خوشبو اچھی لگنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کا دماغ اس چیز کو انٹرپریٹ کیسے کرتا ہے اور اس کو ایکسپلین کیسے کرتا ہے اور پھر آپ کی اس کے نتیجے میں کیفیات کیسے بنتی ہیں۔